بت کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا. اور دیکھو نا اسلام آیا نا تو اسلام میں بھی تو پہلی وقت میں شراب حلال تھا. اسلام کی حالت میں بھی پہلے وقت میں شراب حلال تھا. شراب بہت بعد میں حرام ہو چکا ہے. اور ابو بکر صدیق نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا ابا بکر نے کبھی زمانے جاہلیت میں شراب پیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اور عثمان نے اپنے درمیان میں وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی شراب نہیں پی. تو کسی نے پوچھا کہ یا ابا بکر وجہ کیا تھا؟ اس وقت میں تو آپ لوگوں کے درمیان میں حرام بھی نہیں تھے، بعد میں اسلام کے اول میں بھی حرام نہیں تھے. انہوں نے فرمایا مجھے اپنے عفت کا بڑا خیال رہتا تھا. اپنی عفت، اپنی ستر اور پردے کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا میں نے، بہت زیادہ خیال کرتا تھا میں. اور جو آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا کوئی ویلی، کوئی عفت نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ میں اس زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت زیادہ شرف دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ قریب شخصیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ اس طرح کا ہو گیا، ابو بکر صدیق کا عمر کے ساتھ کسی بات پر مباحثہ ہو گیا، بحث ہو گیا. اب اس باتوں میں ابو بکر صدیق نے تھوڑا تیز بولا. جب تیز بولا تو عمر ناراض ہو گئے. جب دونوں جدا ہو گئے ابو بکر صدیق پھر اس کے پیچھے چلا کہ یہ ناراض ہو چکا ہے میرا بھائی، اور میں نے سخت بولا تو یہ ناراض ہو چکا. وہ جا کر سلام کیا تو اس نے سلام نہیں دیا. عمر ناراض ہو گئے، سلام نہیں دیا. ابو بکر صدیق کو بعد میں احساس ہو گیا تو وہ اس کے گھر چل پڑے. لیکن عمر گھر میں نہیں تھے، وہ چل پڑے تھے مدینہ مسجد نبوی شریف. ابو بکر صدیق آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور اپنے بھائی عمر کے ساتھ بحث ہو گیا، میں نے سخت بولا وہ ناراض ہو گیا. میں نے سخت بولا وہ ناراض ہو گیا. اب میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرا سلام نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تغیر، مبارک جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلم، افقہ اور ہوشیار ترین انسان تھے صحابہ کرام کے. وہ سمجھ گیا کہ یہ غصہ عمر پر ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے سخت بولا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے سخت بولا ہے، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. اس وقت میں عمر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھنجھوڑ لا، سخت بات کیا، جلال سے فرمایا کیا آپ میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑتے؟ جب میں نے دعوی نبوت کیا، جب میں نے نبوت کے لیے لوگوں کو بلایا تو آپ سب نے کہا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، اور اس نے بولا صدقت، تو نے سچ بولا. جب تم سب انکار کر رہے تھے وہ میرا تصدیق کر رہا تھا، پھر بھی اس کے ساتھ اس طرح کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا، ہر صحابی نے نزدیک گھر بنا دیا، اپنی دروازہ مسجد نبی کی طرف کھول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کی دروازے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کی دروازے کا، وہ مسجد کے اندر کھل جائے اور مسجد کے اندر آ جائے. اللہ رب العزت نے اس کی اس طرح کا شرف دیا تھا. جب مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، دوستی کا لحاظ تھا، اچھے بزنس مین تھے، بہتر تجارت کر رہے تھے. اس زمانے میں ایک روایت کے مطابق اس کے پاس 40,000 دینار ہوتا تھا. دینار سونے کے پیسوں کو کہا جاتا ہے. اور ایک روایت پر یہ ہے کہ یہ 40,000 درہم تھے، یعنی چاندی کے پیسے تھے. اگر یہ چاندی کا بن جائے، اگر یہ سونے کا، اگر سونے کا بن جائے، اگر 1 تولے کا بھی سونے کا 1 روپیہ آ جائے، اگر 1 تولے کا بھی آ جائے تو سمجھو کہ 40,000 تولے تو اس کے پاس سونا تھا. اگر یہ چاندی آ جائے تو 40,000 تولے تھا. اور یہ مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اس کو دعوت دے دیا، پہلی دفعہ دعوت دے دیا، ایک دفعہ اس کو خبر دے دیا اور ایک دفعہ اس کو دعوت دے دیا. جیسا دعوت دے دیا اس نے کہا یا رسول اللہ قبول ہے، کبھی انکار نہیں کیا. پہلا انسان ہے جس نے ایمان لایا، تصدیق کیا، ایمان لایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ معظمہ میں دعوی نبوت کے بعد رہے. اس وقت میں اس نے تقریباً 35,000 اپنا جو درہم یا دینار تھے
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، 5,000 بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دیا، ابو بکر گھر میں جا کر فرمائے، گھر میں جا کر فرمائے، اس کے گھر میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے کے آئے، اس کو بلایا نہیں، خود چل پڑے، اس کے گھر میں جائے، کہا ابو بکر کی ممکن ہے اس دنوں میں مجھے حکم ہو جائے، اجازت ہو جائے ہجرت کی، تو آپ تیار رہو۔ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ 2 اونٹ تیار کیا اور اپنا پیسے لے لیا، اپنی بیوی، بچے، ماں، باپ سب کو اس طرح چھوڑ دیا۔ 5,000 روپیہ گھر میں موجود ہے، اس زمانے کا دینار ہے، درہم ہے، اس کو پورا اٹھا دیا۔ 2 روپیہ بھی نہیں چھوڑا کہ میرا بیوی، بچے، ماں باپ کیا کھائے، نہیں، عشق تھا، محبت تھا، اخلاص تھا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھے اس کا۔ جب اٹھایا تو باپ ابھی اندھا ہے، تقریباً اندھا کی طرف پہنچنے والا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ نظر کمزور ہے۔ اس نے آواز دے دیا، ابھی بکر تم تو جا رہے ہو، ہمارے لیے کیا چھوڑ دیا؟ اس کو پتا تھا کہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے، ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ جلدی میں اس کی ایک بیٹی اٹھ گئی اور اس نے ایک تھیلا اٹھا دیا، اس تھیلے میں ویسے سامان تھے، اس کی ہاتھ میں پکڑا دیا، دیکھو اتنا سامان ہمارے پاس پڑا ہے، نہیں بولا کہ پیسے ہیں، بولا اتنا سامان پڑا ہے، حالانکہ ابھی اس کے گھر میں مسلمان لوگ بھی کم تھے، پھر بھی وہ اس طرح کا قربانی کے لیے تیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، ہجرت کے راستے میں اس کے ساتھ تھے، غار ثور میں اس کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت اس کی صفت بیان کرتا ہے، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، سوچ لو، دو میں سے دوسرا۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا ہے، بس دو سے دوسرا، اور دوسرے سے مراد ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنی صاحب کے لیے، ادھر صحابیت اس کی قرآن پر ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ۔ ادھر ایک لطیف سا جملہ آپ کو سکھا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، پہلا خدا کا نام لے لیا، معنا ہمارے ساتھ ہے، نہیں فرمایا معیہ، نہیں، اسے نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے، نہیں، معنا ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اسی الفاظ کو ذرا پیچھے قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ بڑی کشمکش کے بعد بنی اسرائیل کو ایک دن سارا نکال دیا، لے کے جا رہا ہے، فرعون کو پتہ لگ گیا، پیچھے سے لشکر اٹھا دیا، اسلحہ اٹھا دیا، سب کو قتل کرنے کے لیے پیچھے دوڑا، وہ آگے جا رہا ہے، پیچھے سے لشکر نکل گیا، پوری مصر کی لشکر نکل گئی، اور ارادہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ منہا۔ اب چل پڑے، آگے چل پڑے، تو پیچھے سے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، تو امت نے کہا یا نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے سے لشکر آ گیا، سامنے سے دریا آ گیا، کیسے کریں گے؟ دریا پر کوئی پل بھی نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے؟ ان معی ربی۔ دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ ادھر یہ پہلا اپنا تذکرہ کرتا ہے، بعد میں خدا کا تذکرہ کرتا ہے، ان معی، بے شک میرے ساتھ، پھر جمع کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا ہے، کہ سب کو نہیں کہتا ہے کہ سب کے ساتھ خدا ہے، کہتے ان معی، میرے ساتھ ربی، میرا رب ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو نا فرق کس طرح کا ہے، یہ عظیم مرتبہ نبی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مرتبت نبی ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہے نا، اس لیے تو اس کی الفاظ بھی کس طرح کا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سکینہ اس پر نازل کیا۔ سب مفسرین میں فرماتے کہ ادھر سکینے سے مراد کس پہ نازل ہو گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ نازل ہو گیا۔ ابو بکر